بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کچھ باتیں تھی جو آپ سے کرنی تھی، بس موجودہ حالات کے مطابق ہی باتیں کرنی ہے، جو سیاسی حالات، جو ملک کے حالات، کرنٹ افیئرس جو بھی چل رہے ہیں ان پہ مختصر سی باتیں کرنی تھی، آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ کل سال کا آخری دن تھا، اس میں آپ نے دیکھا، شاید آپ کے علم میں بھی آ گیا ہوگا کہ گلگت کے سابق سی ایم جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، خالد خورشید صاحب، ان کو 34 سال کی سزا سنا دی گئی۔ گلگت کی اے ٹی سی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کو 34 سال کی بہت سخت سزا سنا دی گئی۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے سزا کی کہ کیوں سنائی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اداروں کے خلاف باتیں کی تھی۔ تو ان کی بھی ویڈیو وائرل ہو گئی اس سزا کے بعد۔ تو وہ اپنی ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی ادارے کی اگر توہین کر دی یا اس کے خلاف باتیں کر دی تو گلگت بلتستان کی اسمبلی بھی تو ایک ادارہ ہے جس پہ تالا لگا دیا گیا، اور جب ہم پہنچے اسپیکر کے ساتھ وہاں ایم ایل ایز وغیرہ جو بھی ان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے 22 ایم ایل اے ہیں گلگت بلتستان اسمبلی میں، 33 میں سے 2/3 میجورٹی میں، تو اسمبلی کو تالا لگا دیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر پی ٹی آئی کے کسی سی ایم بننے کی کوشش کی کسی بھی ایم ایل اے نے تو یہ سال بھر بھی اسمبلی پہ تالا لگا رہے گا۔ تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا اسمبلی ادارہ نہیں، اس کی بھی توہین ہوئی ہے، اس پہ کس کو سزا ملی ہے؟ بہرحال اب یہ چل رہا ہے سلسلہ، آگے جا کے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اعلیٰ عدالت میں اس کے اوپر کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کرنی تھی کہ یہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آنے سے پہلے ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے وزیر خارجہ وہاں پہنچ گئے۔ گزشتہ دنوں 5 دن کا انہوں نے دورہ کیا ہے۔ جو بائیڈن کی جانے والی حکومت کی بھی ایڈمنسٹریشن سے انہوں نے ملاقاتیں کی، اور آنے والی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سے بھی اس نے بڑی طویل ملاقاتیں کی ہیں اور اسٹریٹجک معاملات پہ کافی باتیں کی ہیں۔ اس سے آپ ان کی پھرتی کا اندازہ لگا لیں، جبکہ پاکستان سے کوئی بھی بڑا عہدیدار، ایون تو وزیر خارجہ ہی ہے لیکن وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے، نہ وہ نہ ان سے نیچے کے لیول کے کسی سیکرٹری وغیرہ نے بھی کوئی دورہ نہیں کیا۔ تو یہ ترجیحات ہے انڈیا کی، اڑان آپ دیکھ لیں، ان کی پھرتیاں آپ دیکھیں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو گورنمنٹ ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے، اقلیتی گورنمنٹ ہے، جن کی اکثریت ہے وہ تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کی اقلیت میں ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے۔ یہ بھی دنیا کے اندر پاکستان میں ہی ایسا ہو رہا ہے۔ یہ اڑان، پاکستان اڑان کے نام سے کوئی نیا پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان کیسے اڑان بڑھے؟ ہماری تو دعا ہے پاکستان بہت اونچا جائے، ہم کسی کے خلاف نہیں، کوئی بھی حکومت آئے جس کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ ہو اور وہ پاکستان کو اونچائی پہ لے جائے، بلندی پہ لے جائے، تو اس سے زیادہ عوام کو اور کیا چاہیے؟ لیکن اس حکومت کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور اس کے پچھلے سارے پروگرام آپ دیکھ لیں تو اس میں تو ان کو یہ کامیاب بھی نہیں ہوئے، الٹا انہوں نے عوام کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے، بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں۔ اب بھی یہ اسی طرح کے ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، اللہ کا خوف کرے یار۔ گھی کی قیمتیں انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دی ہیں گزشتہ 15-20 دن میں، 1 مہینے کے اندر۔ جو قیمتیں 470 روپے سے انہوں نے 543 550 روپے تک پہنچا دی ہے۔ پیٹرول یہ کم نہیں کر رہے، ڈالر 278 کراس 280 کے قریب پہنچ گیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مقابلہ کرے اپنے 2022 سے، اس کی قیمتوں سے مقابلہ کرے، وہ کب کہاں تھیں اور اب کہاں ہیں۔ ایک ایک چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا، ہر میں آپ کو فرق نظر آئے۔ کراچی کے اندر دھرنے چل رہے ہیں، بس پولیس لاٹھی چارج، آنسو گیس، وہاں سے بھی پتھراؤ وغیرہ ہو رہے ہیں، روڈ سارے بند ہیں تقریباً، ٹریفک کا ہجوم ہے،
لوگ خوار ہو رہے ہیں سڑکوں پہ. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا حکومت کی ڈائریکشن کس طرف ہے. اتنے لون انہوں نے لے لیے، اتنے قرضے لے لیے جو عوام نے ادا کرنے ہیں، لیکن کوئی ترقی بھی تو ہوتی نظر آئے. کہیں ایک جگہ پہ تو ترقی ہوتی نظر آئے. سارے صوبے پیچھے رہ گئے سوائے کے پی کے، اور یہ کے پی کے ہی کے صوبے کو ہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں گورنر صحیح نہیں ہے، جبکہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہماری بہادر افواج اس کے ساتھ ہے، وہ کر رہے ہیں وہاں، لیکن اب جو حالات وہاں ہو گئے بارڈر پہ بھی افغانستان کے ساتھ، وہ بھی تشویشناک ہے. ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے، 2024 تو پاکستان کی عوام کے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوا ہے. دعا کرتے ہیں کہ 2025 اللہ کرے کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے، اور جو عوام کی محبوب اور جو محبوب کیا جو سب سے زیادہ پسندیدہ جماعت ہے، اس کے ساتھ کچھ انصاف ہو جائے، عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہو جائے، اور عوام کے حقیقی نمائندوں کو حکومت مل جائے، تو شاید اللہ کرے کہ پاکستان کہیں اونچی اڑان بھر سکتا ہے. باقی تو ساری باتیں ہی لگ رہی ہیں، پریشان کن حالات ہیں، اور ہونا کچھ نہیں ہے ان سے، کیونکہ مینڈیٹ نہیں ہے پیچھے نا. عوام کی طاقت کے بغیر کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ریاست نہیں چل سکتی. یہ سمجھنا چاہیے، یہ کامن سینس ہے. ساری دنیا کے اندر یہ کامن سینس پریویل کرتا ہے. یہ آپ اس کو بہت ہی سنجیدگی سے سوچنے کا مقام ہے. جو طاقتور ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. انا کو چھوڑیں، انا کے پیچھے لگے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دونوں طرف انا کا مسئلہ ہے، دونوں طرف کو چاہیے کہ انا سے ہٹ کے سارے معاملات کو ٹھیک کرے. پاکستان ٹھیک ہوگا تو عوام کی حالت سدھرے گی. اس طرح تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. اسٹاک چاہے کتنی اونچی چلے جائے، عام آدمی تک اس کا فائدہ نہیں پہنچتا. بازاروں میں جا کے دیکھ لیں، کوئی چیز تو سستی نہیں ہے. 500 روپے کے 250 روپے 500 روپے کے 2 کلو تو ٹماٹر مل رہے ہیں لوگوں کو، 120 روپے کے آلو مل رہے ہیں، 150 سے اوپر کی پیاز ہے. کہاں ریلیف ہے؟ 200 یونٹ استعمال کریں تو 15,000 کا بل آ رہا ہے. یہ کہاں ریلیف ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اللہ کے واسطے اب دعا کر سکتے ہیں کہ 2025 کا سال کچھ بہتری لے کے آئے. اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے پاکستان کے لوگوں کے، خاص طور پر غریب لوگوں کے حالات بہتر ہو جائیں. دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اب تک کے لیے اتنا ہی، باقی پھر انشاءاللہ دوسری ویلاگ کے اندر. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. اللہ حافظ.